السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا سلمان حسنی ندوی صاحب کا انتقال ہوا اور آج اس کا دوسرا دن ہے، یعنی گزشتہ کہ کل انتقال ہوا تھا، اور تعزیت کے طور پر میں نے بھی تعزیت پیش کی تھی ویڈیو کی صورت میں، اور تعزیت کے دو پہلو میں نے اختیار کیے تھے۔ ایک تو سر دست میں سب سے پہلے ان کے اور ان کے اہل خانہ، ان کے آل و اولاد کو تعزیت پیش کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ آپ کے غم کے اندر میں برابر کا شریک ہوں۔ یقیناً ہمیں بھی دکھ ہے کہ وہ انتقال فرما گئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گھر کا ممبر جب چلا جاتا ہے تو گھر کے افراد کو جس طریقے سے ایک دوسرے انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ آپ کو بھی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ ظاہر بات ہے، جب انسان کے درمیان سے کوئی اٹھ کر کے چلا جاتا ہے تو غم اور تکلیف تو یقینی طور پر اور بدیہی چیز ہے کہ ہوتی ہی ہے، اور ایسے وقت میں انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم غم میں شریک ہوں اور ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں، ان کے دکھ درد کے اندر شریک رہیں، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں نے اپنے گفتگو کے آخر میں یہ بات بھی عرض کی تھی کہ ان کی زندگی کے دو پہلو تھے۔ نمبر ایک ایسا پہلو تھا جو بہت تابناک اور روشن تھا، جب وہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے منسلک تھے اور ہم نے ان کے لیے اپنے پلکوں کو بچھایا ہوا تھا۔ ان کی تقاریر اور ان کے علوم سے ہم فیضیاب ہو رہے تھے۔ وہ ہمارے مدرسے کے اندر پڑھا رہے تھے، اور ایک ایسے مدرسے میں جو ہمارا المدارس کہلاتا ہے، یعنی ندوۃ العلماء کے بہت بڑے استاد کے طور پر ان کا چہرہ نمایاں تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے پاس آتے اور پڑھ کر کے جاتے، اور ان کا سلسلہ بڑا خوش تھا، بہت اچھا چل رہا تھا پورا معاملہ۔ پھر اچانک ایک موڑ آتا ہے ان کی زندگی کے اندر، جب وہ صحابی رسول اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ان تمام کے اوپر نقد اور جرح کرتے ہیں، اور صرف نقد ہی نہیں، ان کے ایمان پر سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ثابت کرو کہ وہ مسلمان تھے یا نہ تھے۔ اسی زمرے میں ان کے ایمان کے اوپر حرف کرتے کرتے ان کو طاغی لکھا، ان کو باغی کہا، ان کو نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات میں کہتا نہ لیکن اگر ان کی بات نہ ہوتی، یہ کہ ان کو فرعون تک بھی کہا گیا، اور اسی طریقے سے نہ ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ پائے، نہ اماں عائشہ بچ پائیں، نہ حضرت بلال بچ پائے، نہ حضرت خباب بچ پائے، اور اسی طریقے سے کئی ایک صحابہ کرام ان کے زمرے میں ان کے ہاتھوں چڑھتے چلے گئے، ان کی زبان سب کو رونقتی ہوئی چلی گئی۔ امت نے نکیر فرمائی، ندوۃ العلماء نے نکیر فرمایا، باز نہ آنے کی صورت میں اخراج کر دیا گیا، اور ان کو متنبہ کیا گیا کہ تم جو ہے راہ راست سے ہٹ رہے ہو، تمہارا نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ دارالدیوبند سے ان کے تعلق سے خطوط لکھے گئے۔ یہ وہ مراحل تھے، اور اسی درمیان میں کل کی تاریخ ہے کہ حضرت والا اس دنیا سے تشریف لے کر کے چلے گئے اور اپنے مالک حقیقی کے پاس چلے گئے۔ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور ہم ان کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ کل کے سانحے کے بعد جو معاملہ کھڑا ہوا، اس کا پورا نقشہ حضرت الاستاد حضرت مولانا سلمان صاحب دارالعلوم دیوبند کے جو استاد ہیں، ان کی زبانی آپ سن سکتے ہیں۔ میں گفتگو آخر میں اپنی ویڈیو میں چسپاں بھی کروں گا تاکہ آپ ان کی زبانی بھی سن لیں، لیکن یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ اگر میری کل والی ویڈیو نہ دیکھی ہو تعزیت پر تو وہ دیکھ لی جائے، تاکہ میرے متعلق کچھ گمان نہ رہے کہ میں ان کا کس قدر اور کس اعتبار اور کس حیثیت سے مخالف ہوں اور کہاں کہاں پر ان کا ساتھ دیتا ہوں۔ وہ ساری چیزیں ویڈیو دیکھنے کے بعد نظر آ جائے گی، لہٰذا آپ وہ والی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ کل ایک صاحب نے رابطہ کیا، اور رابطہ کرنے کے بعد ان کے متبعین تھے، ماننے والے تھے۔ میں تو اولاً ان کی اصلاح کی فکر میں نے ان سے درخواست بھی کی تھی کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کو واقعتاً علمی اختلاف ہے تو ہمارے سامنے بیٹھیے، اور چونکہ ہم اور آپ ایک مقام پر نہیں ہیں تو ہم بات چیت کر لیتے ہیں، میٹنگ کر لیتے ہیں، آن لائن میٹنگ کے ذریعے ہم بات چیت کر لیں گے، تاکہ جو دلائل ہیں میں آپ کو سمجھا سکوں۔ اگر آپ کے پاس کچھ ایسا مرحلہ ہے تو آپ مجھے سمجھائیے، انشاءاللہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ لیکن نہیں، انہوں نے کچھ آڈیو ریکارڈ کر کے ارسال فرمایا۔
اس کے اندر 10-11 باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ حضرات کے سامنے بھی آنی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، ایسی نظریات اور ایسی سوچ رکھنے والے مولانا سلمان ندوی کے متبعین کی بڑی تعداد ہند و پاک کے اندر موجود ہے، بڑی تعداد، جو مجھے لگتا ہے کہ ایسی ہی سوچ رکھتے ہوں گے ان کے بارے میں جو آج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اور کہیں کہیں پر ان کی بات میں اپنی زبان میں نقل کر کے، لیکن اس کے اندر کوئی بھی فریب نہیں ہوگا اور کوئی بات میری طرف سے ایسی نہیں ہوگی جو ان کے مالہ اما علیہ سے ٹکرا رہی ہو اور یا اس کے مفہوم سے تجاوز کر رہی ہو، بلکہ ہو بہو الفاظ چینج ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے الفاظ تواصل اور تواتر کے ساتھ نہیں تھے، اردو الفاظ کی تھوڑی ادائیگی ٹھیک نہیں تھی، لہٰذا اس کو بہتر کرنے کے لیے میں اپنے الفاظ کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک یہ بات کہی کہ ان کا انتقال فجر کی نماز سے پہلے تہجد سے قبل ہوا ہے، تو یہ بنیاد ہے کہ اللہ رب العالمین کے وہ محبوب ترین تھے اور وہ راہ راست پر تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اتنے اچھے وقت کے اندر ان کی وفات کیوں ہوتی، اگر وہ ٹھیک ٹھاک نہ ہوتے اور گمراہ ہوتے تھے۔ سمجھ لیجئے کہ جو حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا انتقال فجر کے وقت ہوا، تہجد کی نماز پڑھ لینے یا پڑھنے جا رہے تھے یا فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے ہوا، لہٰذا وہ ٹھیک پر ہیں اور راہ راست پر ہیں، یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا قرآن و حدیث کے اندر کوئی ایسا جز پیش کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا اصول پیش کیا جا سکتا ہے جس کے اندر یہ بات مسلمات میں سے شامل ہو کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد پہلے انتقال کرے یا جو شخص تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد انتقال کرے، وہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی عقیدہ رکھتا ہو، کیسا بھی نظریہ رکھتا ہو، ٹھیک ٹھاک ہوگا اور وہ راہ راست پر ہوگا؟ یہ اصول آپ نے کہاں سے لایا؟ لہٰذا یہ آپ کا ایک دعویٰ ہے اور دعوے پر دلیل دینا آپ لوگوں کے ذمے ہے، امت کے ذمے نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات اچھے طریقے سے ہوئی اور ہونا چاہیے تھا، اچھا سمے تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ ان کے عقائد بھی ٹھیک ہو گئے، ان کے نظریات بھی ٹھیک ہو گئے، ان کی ساری باتیں ٹھیک ہو گئی، یہ اس کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے وقت اچھا پایا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی کافر و مشرک انسان مکہ میں جا کر کے انتقال کرے، حرم مکہ کے اندر یہ انتقال کرے، تو کیا وہ جنت میں چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ اس کے عقائد دیکھے جائیں گے، اس کے نظریات دیکھے جائیں گے۔ اگر نظریات ٹھیک ہیں، عقائد ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ عقیدے خراب ہوں، نظریات خراب ہوں تو مکہ کے اندر مرنے والا شخص بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ قول بلا دلیل ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، یہ ذکر کیا گیا، اب میں تو سمجھ نہیں پایا کہ اس شخص کی بات کہاں سے اٹھائی اور کہاں پہ انہوں نے دیوار پہ مار دی کہ حضرت اکرمہ اور حضرت وحشی بن حرب کے ایمان لانے کے بعد بھی کیا ان کو بھی اسی نظریے سے دیکھیں گے؟ اب تو وہی اس بات کی صفائی پیش کریں گے کہ بھئی آپ نے یہ بات کیسے کہی اور اس تعلق سے کیا ربط ہے، ان دونوں میں کیا ربط ہے؟ حضرت اکرمہ ایک صحابی ہیں، حضرت وحشی بن حرب ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ان کو ان میں کیا فرق ہے؟ کیا انہوں نے صحابی کی گستاخی کی تھی؟ حضرت اکرمہ کا کیا جرم تھا؟ کیا جرم تھا ان کا؟ کیا وہ حضرت امیر معاویہ کے اوپر لعن طعن کرتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ کیا وہ دیگر صحابہ کو الٹا سیدھا کہتے تھے؟ سلمان ندوی ایک مخلوق ہے، عام مخلوق ہے، صحابی نہیں ہے، یہ نہیں، یہ تابعی ہے، یہ ہم میں کا ایک شخص تھا، ذی علم تھا، ذی فہم تھا۔ ہم نے ان کو ایک حدود میں رکھا، پھر اس کے بعد جب وہ بغاوت کیا، اسلام سے بغاوت کی، تو ہم نے نکال پھینکا۔ ہم اس کے نہ علمی تحقیق کو مانیں گے اور نہ ہی کوئی قول و فعل کو مانیں گے، کیونکہ وہ راہ راست سے بھٹک چکا ہے۔ ان دونوں روابط میں، واقعات میں جو صحابہ کرام سے ان کو موسوم کیا جاتا ہے کہ فلاں نے غلطی کی، فلاں نے غلطی کی، ان سے ان کا کیا تلازم ہے؟ ہم ان کے ماننے والے ہی بتائیں گے۔ نمبر 3، یہ بار بار اور بوانگے دہل بات کہی جا رہی ہے کہ وہ توبہ کر لیے ہوں گے، توبہ کر لیے ہوں گے، توبہ کر لیے ہوں گے۔ دیکھیے، توبہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے رجوع کرنا اور ایک ہے توبہ کرنا۔ توبہ وہ ضرور کر لیے ہوں گے، لیکن رجوع کسے کہتے ہیں؟ رجوع بند کمرے میں اور اللہ سے نہیں ہوتا ہے۔ رجوع اس کا نام ہے کہ آپ نے اگر 10,000 لوگوں کو گمراہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ 10,000 سے بڑی تعداد ان کے ماننے والوں کی ہے،
اور وہ انہی کے راستے پر چل رہے ہیں. نعوذ باللہ اگر ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ بھی اسی راستے پر چلتے رہیں تو ان کی اصلاح کیسے کی جائے گی؟ بند کمرے میں اللہ سے توبہ کر لینے سے ان کا کام نہیں چلے گا. کوئی آپ کا پیغام ہو، کوئی آپ کے میسیج ہو، کوئی آپ کی جو چیزیں باہر ہو جس کے ذریعے ہم کہہ سکیں اور ان کو بتا سکیں، ان کے ماننے والے کو جان سکیں کہ وہ جو نظریات رکھتے تھے یا میں رکھتا تھا اس کو میں چھوڑ چکا ہوں، اب میں دوبارہ اہل سنت والجماعت کے زمرے میں آ چکا ہوں، میں اپنی باتوں سے توبہ کرتا ہوں. آپ لوگ بھی میری ان باتوں کے اوپر عمل نہ کریں جو میں پھیلا رہا تھا اور جو میں کر رہا تھا. اس کو رجوع کہتے ہیں. اور توبہ نام ہے اللہ سے جو ہے لو لگانے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا. اور توبہ ہر شخص اپنے دل کے اندر کرتا ہے، بند کمرے میں کرے، نمازوں میں کرے. تو دو چیزیں مختلف ہیں، اب دونوں کو مرج کیا جا رہا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے کہ انہوں نے توبہ کر لیا تھا، توبہ کرنے کے آپ کو جو ہے فتوے چاہیے، توبہ کرنے کے آپ کو خطوط چاہیے تب مانو گے. ہم توبہ کرنے کی سرٹیفکیٹ نہیں مانگ رہے ہیں، ہم رجوع نامہ مانگ رہے ہیں. اس بنیاد پر مانگ رہے ہیں تاکہ ان کے ماننے والے اور دیگر جب آنے والی قوم، آنے والی نسل اور مسلمانوں کے بچے ان کو فالو کر کے گمراہ نہ ہو. اس لیے ہم یہ مانگ رہے ہیں تاکہ ان کا کوئی بات ہو یہ کہیں کہ میں نے جو کیا ہے غلط کیا ہے اور ہمارے نظریات غلط تھے. یہ تو ہونا چاہیے نا. ہم تو رجوع نامہ کا درخواست کرتے ہیں، توبہ کا نہیں. ان دونوں کو مرج نہ کیا جائے. نمبر 4، یہ بھی گفتگو آئی، یہ بھی بات آئی کہ ان کی جو بھی گفتگوات ہیں، جو ان کے جو بھی معاملات ہیں، ان کے جو بھی اعتراضات وغیرہ تھے صحابہ کرام پہ، ان کو دفن کر دیا جائے. اور دفن کرنے کے بعد ان کے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے اور تنقید کا حوالہ نہ بنایا جائے اور جنت اور جہنم کے فیصلے نہ کیا جائے. اس میں بھی ڈانڈی ماری گئی ہے. نمبر 1 کہ ان کے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا. ہم بھی کہتے ہیں ہم فیصلہ کرنے والے ہیں ہی نہیں، ہم تو ہمارے خود اعمال کی فکر ہے. ہم کون ہیں جنت جہنم کے فیصلہ کرنے والے؟ ہم نے کر دیا اللہ کے حوالے. دوسری بات جو اس کے اندر کی گئی ہے کہ سارے معاملات، ان کی جو لٹریچر ہیں، ان کی جو گفتگو ہے، ان کو بھی ختم کر دیا جائے. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں ختم کر دیا جائے اور ختم ہونا ہی چاہیے اور اس کے لیے ہم محنت بھی کریں گے. لیکن اس کو ختم کرنے کی محنت کون کرے گا؟ کیا محنت کے بغیر وہ چیز ختم ہو جائے گی؟ کیا کہے بغیر وہ چیز ختم ہو جائے گی؟ کیا فکر کیے بغیر وہ چیز ختم ہو جائے گی؟ تو یہ جو لائن ہے کہ ان کے جو حفوات ہیں، ان کی جو بیکار چیزیں ہیں، ان کی جو نظریات ہیں، ان کے جو عقائد ہیں، ان کو ختم کرنا ہے. اس کی محنت کرنی بھی تو ضروری ہے. اور اس کو محنت کرنے کے لیے جب ہم آتے ہیں تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو ختم کر دو. ختم ہوگا کیسے؟ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی بات مت مانو، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم مانیں گے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کی باتوں کو اور ان کے لٹریچر ان کو ختم بھی کر دیا جائے. تو اب ختم کرنے میں دو صورت ہے. نمبر 1، یا تو ان کے بیانات جو یوٹیوب پر موجود ہیں، فیس بک پر موجود ہیں، دیگر جو ہے ذرائع پر موجود ہیں، ان کے جو لوگ ہیں جو ہینڈل کر رہے تھے، جو میڈیا کو کوریج کر رہے تھے، وہ ان سائٹوں اور ویب سائٹ سے ان چیزوں کو ہٹا دیں، ڈیلیٹ کر دیں. اس میں یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. اور یہی رائے مولانا سلمان صاحب کی بھی ہے. انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کی جو گفتگو ہے، ان کی جو لٹریچر کتابیں ہیں، ان کی جو بیانات ہیں، ان کو روک دیا جائے. اور روک دینے میں سب سے بہتر یہ ہے کہ ان کو جو ہے ڈیلیٹ کیا جائے، تب جا کر کے مسئلہ حل ہو جائے گا. ورنہ 10 سال بعد بھی لوگ آئیں گے اور اس کو سنیں گے اور یہ معاملہ دور تک چلتا رہے گا. تو ہمارا ماننا تو یہی ہے کہ ختم ہونا چاہیے، لیکن ختم کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اگر وہ طریقے اختیار کیے جائیں تو ختم کرنے والوں جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے اس شخص پر تنقید کیوں کی جاتی ہے؟ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ختم ہو جاتا ہے پھر ہم نہیں آئیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے، لیکن ختم ہونے سے پہلے جب ہم اس کی تحریک چلا رہے ہیں ختم ہونے کی، تو ہمیں اس تحریک سے روکا نہ جائے اور کسی کو روکا نہیں جانا چاہیے. ہم تحریک کے حصہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے حفوات، ان کے بکواسات اور ان کے بے جا تعویلات جو قرآن و حدیث کے اندر کیے گئے، اصحاب رسول پر کیے گئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو داغدار کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے حدیث چھپانے والا لکھا گیا، ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے نا. اور جب وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے ہم ختم کر دیں گے. نمبر 5 پر ہے کہ وہ عربی ادب، اردو ادب اور بین الاقوامی شخصیت کی ماہر تھی، لہٰذا یہ ان کے یعنی مسلمان ہونے اور ان کے بڑے پن ہونے اور ان کے بخشش ہونے اور ان کے صحیح اور ان کے نظریات کے صحیح ہونے کی علامت ہے. کسی کا عربی ماہر ہو جانا، کسی کا اردو میں ماہر ہو جانا، کسی کا فارسی میں ماہر ہو جانا،
یعنی اس کے نظریات اور اس کے اقوال کے صحیح ہونے کی علامت ہی یہ کیسی بیتوکی بات ہے؟ اس کو تو کوئی نہیں مانتا، پھر بھی اس کو پیش کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑے ماہر انسان تھے، لہٰذا وہ ماہر تھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھے ہوں گے، ان کے چاہے جو بھی عقائد ہو، اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ نمبر 6 پر ہے کہ کیا بار بار یہ کہی جا رہی ہے کہ کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مرنے والے کے نقائص کو بیان مت کرو، ان کو اچھائی کے ساتھ یاد کرو۔ سب سے پہلے ہو سکتا ہے کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں اور اس حدیث کو یہاں پر منطبق کر رہے ہیں اور ایسی ذہنیت کے ماننے والے لوگوں کے اوپر جبھی بھی منطبق کیا جائے گا اس کی 2 صورتیں۔ نمبر 1، یا تو جان بوجھ کر کے اس کے حدیث کے مفاہیم کو سمجھنے کے باوجود بھی ایسا بیکار کام کیا جا رہا ہے، یا تو لا علمی کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ جانتا ہے بیان کرنے والا اور پھر بھی اس حدیث کو ایسے شخصیت اور ایسے لوگوں کے اوپر منطبق کر رہا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ لیکن اگر ان کو علم نہیں تھا اور بس حدیث دیکھی اور اس کے اندر یہ تھا، ظاہری مفاہیم کو سمجھ کر کے آپ نے فیصلہ کر دیا، منطبق کر دیا، تو اس کے لیے میں گزارش پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، مرنے والے کے نقائص کو بیان کرنے سے شریعت نے روکا ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ نقائص، نقص، اگر کوئی شخص انتقال کرے تو اس کا چہرہ اگر مان لیجئے کہ بدل گیا ہو، یا یہ کہ بگڑ گیا ہو، یا پاؤں ہاتھ کی انگلیاں آگے پیچھے ہو گئی ہوں، تو جسم کے اعضاء کا سکڑ جانا یہ موت کے وقت عمومی طور پر ہوتا ہے، اور اس سے جنت و جہنم کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایسے نقائص پیدا ہو گئے ہوں مرنے کے وقت، اس کے نقص کو بیان کرنے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ چھپانے کی اجازت ہے۔ لیکن جو نظریات ہیں، جو عقیدے ہیں، جو ان کے جو قول ہیں، ان کے جو فعل ہیں، جن کے بنیاد پر وہ مان لیجئے کہ اگر ان کے اوپر بات نہیں کیا جائے گا تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اس کو منع کرنے سے تو منع نہیں کیا گیا نا، اس کو کیوں منع کیا گیا؟ اگر ان کے نظریات سے منع کیا گیا کہ نظریات بھی مت بیان کرو، اس کے اقوال بھی مت بیان کرو، اس کی ساری چیزیں مت بیان کرو مرنے کے بعد، تو یہ پھر قادیانی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا قادیانی نہیں مرا نقص کے ساتھ، برائیوں کے ساتھ؟ تو کیوں یہ کیا جاتا ہے؟ عجیب مرحلہ ہے۔ اگر برائی کے طور پہ لیتے ہیں تو میں قادیانی کو پیش کرتا ہوں، کیا جواب ہے آپ کا؟ اور اگر یہ ہے کہ آپ صرف اچھائی بیان کرو تو میرا جواب یہ ہے کہ پھر صحابہ کرام بھی تو رخصت ہو چکے ہیں اس دنیا سے، تو سلمان ندوی نے صحابہ کرام کی عزت کے اوپر حرف کیوں آنے دیا؟ کیوں ان کی سیرت کو داغدار بنایا؟ کیوں ان کو فرعون تک کا لکھا؟ کیوں ان کو طاغی ظالم باغی لکھتا رہا؟ کیا انتقال نہیں کر چکے صحابہ کرام؟ یعنی سلمان ندوی کی شخصیت صحابہ کرام سے بڑی ہو گئی، اور سلمان ندوی کے اوپر ہم کیچڑ نہ اچھالیں، اور اس کے اقوال پر بات نہ کریں، اس کے افعال پر بات نہ کریں، اس کے نظریات پر بات نہ کریں۔ اور صحابہ کرام جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کے ایمان کو اللہ کے نبی نے بنایا تھا اور قرآن نے ان کو مسلمان کہا ہے، جنتی کہا ہے، تمام صحابہ کو کرام کو کہا ہے، ان کے بارے میں ہم بات کریں ان کے انتقال کے بعد، لیکن سلمان ندوی کی سیرت پر بات نہیں کر سکتے، اور ان کے اقوال پر اور ان کے جو ہے عقائد و نظریات پر ہم کو اجازت نہیں ہوگی بات کرنے کی۔ یہ دوہرا نظریہ اور یہ 2 چشمہ کیوں ہیں؟ یہ 2 راستے کیوں ہیں اور کیوں رکھے گئے یہ ساری چیزیں؟ کیا سلمان ندوی صحابہ کرام سے آگے نکل گیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو اس بات کو سمجھیے کہ نقائص کو بیان کرنا الگ چیز ہے مرنے والے کے، اور عقائد کو بیان کرنا الگ چیز ہے۔ عقائد کو بیان کیا جائے گا، اس کے نظریات کو بیان کیا جائے گا، نقائص جو نقص ہے اس کو نہیں بیان کیا جائے گا جو انسان کے ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ہم ذاتیات پر گفتگو نہیں کرتے۔ ہم نے کب کہا کہ سلمان ندوی اچھا نہیں دکھتا تھا یا اچھا دکھتا تھا؟ ہم کو دکھنے سے ان کی شکل و صورت سے لے کر کے ہم کو کیا کرنا ہے؟ انسان کی شباہت اور انسان کی پہچان اس کے عقائد سے ہوتی ہے۔ ہم عقائد پر اور نظریات پر بات کرتے ہیں اور بات کرتے رہیں گے، کیونکہ اس نے جو دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں دے کر کے اگر مناسب ہے، اور سب سے بہتر یہ رائے ہے کہ ان کے ماننے والے، ان کے فین فالوور، ان کے گھر والے اور ان کے جان پہچان والے جن کے پاس پورا پاور ہے، ان کے بیانات کو یوٹیوب سے ڈیلیٹ کریں، فیس بک سے ڈیلیٹ کریں، کتابوں کو آگ لگائے جس کے اندر صحابہ کرام کی برائی لکھی گئی تھی، پبلش کرنا بند کیا جائے، چھاپنا بند کیا جائے، تب جا کر کے کوئی سمجھوتا ہوگا۔ اگر یہ کتابیں چھپتی رہیں گی، بیانات چلتے رہیں گے، تو ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، اور علماء اپنا کام کرتے رہیں گے، ہم کو نہیں روک سکتے ہیں کوئی۔ ایک سوال کیا گیا کہ آپ لوگ جو ہے جب کوئی سیاسی انسان مر جاتا ہے یا غیر مسلم مر جاتا ہے تو آپ تعزیت پیش کرتے ہیں، اس کے گھر چلے جاتے ہیں، اور ایک عالم دین مرا تو اس کے لیے آپ ایسا واویلا کرتے ہیں۔
ہم نے کب کہا کہ تعزیت نہیں کرنی ہے سلمان ندوی کی؟ تعزیت کرو، اصال ثواب کرو، وہ مسلمان تھا، گمراہ شخص تھا، ہم تو یہ مانتے ہیں۔ لیکن دونوں کو مرج کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اسلام کے لبادے میں غلط نظریات کو پھیلایا ہے۔ ایک شخص جو مبتدی ہوگا، چھوٹا ہوگا، پڑھے لکھا نہیں ہوگا، وہ جب دیکھے گا، چہرہ دیکھے گا، شباہت دیکھے گا، اس کی زبان دیکھے گا، فصاحت و بلاغت دیکھے گا، تو سوچے گا اچھا پکا مسلمان ہوگا اور اس کی بات پر عمل کرنا شروع کر دے گا۔ تو مسئلہ یہیں پر یہ ہے کہ اسلام کے لبادے میں اس نے جو اسلام پر خنجر بھونکا ہے وہ غلط کیا ہے، عقائد و غلط نظریات اس نے غلط پھیلائے۔ اہل سنت والجماعت کے زمرے سے نکل چکا ہے وہ شخص، اس کا اور غیر مسلموں کا، اور وہ شخص جو سیاسی لوگ ہیں اس کے اندر جو تقابل کرنا، مقابلہ کرنا کہ اس کے انتقال پر آپ جو ہے تعزیت کرتے ہیں اور ایک عالم دین کے انتقال پر تعزیت نہیں کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تلازم کرنا، تقابل کرنا ہی مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو زیادہ ضرورت ہے، یہ گمراہیت کے اندر مرے ہیں، ان کو زیادہ ضرورت ہے، ان کو اثار ثواب کیا جائے۔ ہم نے کب منع کیا اثار ثواب کرنے سے؟ ان کو زیادہ ضرورت ہے۔ بلکہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کل ہی کی بات ہے کہ ایک فتویٰ غالباً دارالعلوم دیوبند کا نشر کیا جا رہا تھا، جس کے اندر یہ ہے کہ یزید کو اثار ثواب کرنا کیسا ہے، یہ فتویٰ شائع کیا گیا، جس کے اندر جواب تھا کہ گنہگار کو اثار ثواب کرنا زیادہ ضرورت ہے، گنہگار کو کرنا چاہیے۔ تو وہ فتوے نشر کیے جا رہے تھے اور انہی لوگوں کی طرف سے کیے جا رہے۔ میرے ذہن میں بات آئی اور میں نے لکھا کہ دیکھو، پوری زندگی یزید کو کوستا رہا، یزید یہ ہے، یزید وہ ہے، اور یزید کے زمرے میں ان کے والد حضرت امیر معاویہ کے اوپر گیا، ان کے ذریعے جو ہے مغیرہ بن شعبہ پر گیا جو ان کو مشورہ دیے تھے، ان کے ذریعے پھر دوسرے صحابہ پر گئے، محمد بن علی المسلمہ الحنفیہ کے پاس گئے اور سب کو زمرے میں لے لیا۔ لیکن جب مرا تو اثار ثواب کرنے کے لیے بھی یزید کا فتویٰ کام آیا اس کو، کہ یزید کے فتوے دکھائے جا رہے ہیں کہ یزید کو جب اثار ثواب کیا جا سکتا ہے تو سلمان ندوی کو کیوں نہیں؟ تو یہ ہوتا ہے صحابہ کی دشمنی کا انجام، کہ آپ کو مرنے کے بعد آپ کو اثار ثواب کے لیے بھی یزید کے فتوے کو دکھائے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ نہج اور یہ طریقہ ہی غلط تھا جو اس نے اختیار کیا۔ ایک سوال بہت زیادہ آیا اور اس شخص نے بھی پوچھا کہ وہ محدث ہے، فقیہ ہے، تمام مقدسات پہ جا چکا ہے، امام بخاری کے قبر پہ جا چکا ہے، امام مسلم ابو داؤد کے قبر پہ جا چکا ہے، پوری دنیا گھوم چکا ہے، وہاں گیا، اتنی بڑی شخصیت ہے، لہٰذا وہ صحیح ہے، ان کے نظریات صحیح۔ عجیب لاجک ہے۔ سب سے پہلے بتایا جائے محدث کب بن گئے بھائی؟ وہ فقیہ کب بن گئے؟ عجیب یعنی نکبت ہے دین کے اندر، لوگ ماننے والے کچھ بھی بنا دیتے ہیں۔ ذرہ کو آسمان بنا دیا، جو تم نے کہہ دیا وہی ہو گیا۔ اور دوسری بات ہے کہ مقدسات پر سفر کر لینا کیا اس کے نظریات اور صحیح نظریات کا ٹھیک ہونے کے لیے کافی ہے؟ شیعہ حضرات جو ہے بعض مرتبہ حج کرنے چلے جاتے ہیں، کیا اس کے نظریات ٹھیک ہو گئے؟ اللہ کے نبی کے روزے پر چلے جاتے ہیں، کیا وہ نظریات ٹھیک ہو گئے؟ اللہ کے نبی کی شخصیت سے بڑی شخصیت کون ہے؟ بعض مرتبہ غیر مسلم بھی چلے جاتے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہو گئے؟ تاریخ میں ہیں، کچھ لوگ گئے ہیں۔ تو مقدسات پہ گھوم لینا، قبروں پر جا کر کے زیارت کر لینا، یہ جو دلیل آپ نے دیا، ہم نے نہیں دیا ہے، یہ ان کے ماننے والے دے رہے ہیں، اور میرے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ ایک سوال یہ آیا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ شیعوں سے تعلقات رکھتے تھے، تو شیعوں سے تعلقات رکھنا کون سی بری بات ہے؟ کیا شیعہ غیر مسلم سے بھی بڑھ گیا؟ یہ سوال آیا۔ کتنی بیکار ذہنیت کی بات ہے۔ ایسے شخص کو سب سے پہلے چاہیے کہ علم دین حاصل کرے اور سمجھے۔ شیعوں سے تعلقات اس بنیاد پر اس کے نہیں تھے کہ وہ مسلم برادری کے اعتبار سے، یا یہ کہ سیاسی اعتبار سے، یا انسانیت کے اعتبار سے جیسے عام طور پہ ایک دوسرے کی مدد کر دیا جاتا ویسا تھا، بلکہ عقائد کے طور پر ان کا بنیاد اور ان کا اتحاد تھا شیعوں سے، عقائد کو لے کر کے۔ اور شیعوں کے عقائد کیا ہیں؟ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے۔ شیعوں کے عقائد یہ ہیں کہ صحابہ سب کے سب نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ شیعوں کے عقائد یہ ہیں کہ 12 امام معصوم اور انبیاء سے افضل ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہے شیعوں کے عقائد، اور ان عقائد میں ان کا مسئلہ تھا، ربط تھا، تعلق تھا۔ لہذا یہ کہنا کہ جو ہے شیعوں سے تعلقات، اور یہ بھی بات کہہ دی گئی کہ کیا شیعہ غیر مسلم سے بھی بدتر ہے؟ یقیناً بدتر ہے۔ شیعہ نبی کا گستاخ ہے، شیعہ نبی کا صحابی کا گستاخ ہے، تمام جو ہے انبیاء کو جو ہے نیچا دکھاتا ہے، تمام رسولوں کو نیچا دکھاتا ہے، اماموں کو انبیاء کا مقام دے دیتا ہے، گالی ان کے نزدیک جائز ہے، زنا جائز ہے،
متع کے نام سے زینے چل رہے ہیں اور دین کے نام پر پورے دین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے. جتنا شیعوں سے اسلام کو نقصان پہنچا ہے، عالم اسلام میں کبھی کسی انسان سے بھی ہزاروں جنگیں ہوئی، تتاری فتنہ، کیسے کیسے فتنے آئے، اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن شیعوں سے نقصان پہنچا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور سب سے خطرناک جو سوال ابھی گردش کر رہا ہے، اور خصوصاً مجھ سے بھی صاحب نے پوچھا، کہا کہ دیکھیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی ایک گناہ ہے، اور اگر کوئی کر لیتے ہیں تو ایسا ہی گناہ ہے جیسے کہ ایک عام طور پہ کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے، روزہ چھوڑ دیتا ہے، کبھی جھوٹ بول دیتا ہے، انسان کو جو ہے پریشان کر دیتا ہے. تو یہ جو نارمل گناہ ہے، ایسا ہی گناہ ہے صحابی کے خلاف بھی گستاخی کرنا. تو اللہ رب العالمین تو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. اب جس طریقے سے ایک انسان نماز چھوڑ دیا تو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اس کی قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، ایسا ہی یہ نارمل گناہ ہے. اگر سلمان ندوی نے گناہ کر بھی لیا ہے تو معاف کر دیں گے. کیا زہر ہے ان الفاظ میں، کتنا خطرناک مسئلہ ہے. یعنی صحابی رسول پر تبرہ کرنا، صحابی رسول کے ایمان پر حملہ کرنا، گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین کے نبی کے اوپر ایمان پر حملہ کرنا، ان کی بات اور ان کی تربیت پر حملہ کرنا، خود قرآن کی آیات پر حملہ کرنا جس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمام صحابی سے ہم راضی ہو چکے ہیں اور تمام صحابی کے لیے خیر کے وعدے کیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام صحابی جنتی ہیں، ایک ایک کا نام لے کر کے فرمایا کہ یہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی. 10 صحابہ کو آپ نے ایک مجلس میں جنتی ہونے کا فیصلہ سنایا. بعض مرتبہ واقعات ہے کہ فلاں صحابی آ رہے ہیں اور ایک اللہ کے نبی مجلس سے بیٹھے، کہہ رہے کہ تم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس شخص کو دیکھو جو آ رہے ہیں. یعنی اتنے واقعات بڑے پڑے ہیں. مجموعی طور پر تمام صحابہ کے لیے عدول کا لفظ استعمال کیا گیا. اولئک هم المفلحون کے اندر یہ کون لوگ ہیں؟ متقون کون لوگ ہیں؟ تو میں اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا کہ ذکر صحابہ کے اندر قرآن کہاں کہاں پر جو ہے آیتیں لائی گئی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کتنے ہیں، کہاں کہاں پر ہیں، ان تمام کو دیگر مجلسوں کے اندر کور کریں گے. لیکن اس شخص کی ذہنیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحابی رسول پر تبرہ کرنے کو ایک معمولی گناہ سمجھ رہا ہے. کیا اس کے بعد بھی اس کا ایمان محفوظ رہ سکے گا؟ علماء کی صراحتیں موجود ہیں کہ جو تبرہ ہے، جو تبرہ کرتا ہے، اس کے ایمان کے اوپر اس کو تجدید ایمان کرنا بہت ضروری ہے. اگر اس کو جائز سمجھ کے کرتا ہے تو باضابطہ فتوے موجود ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر اگر کسی نے الزام اور تہمت لگائی ہے تو اس کا ایمان سلب ہو جائے گا، اس کا نکاح بھی ٹوٹے گا، ایمان بھی ٹوٹے گا، کیونکہ ان کی برات قرآن مقدس کے اندر آئی ہے اور ان کی برات کا نہ ماننا قرآن کا انکار کرنا ہوتا ہے، اور قرآن کا انکار کرنے سے انسان مسلمان نہیں رہ سکتا. اس کا ایمان بھی ٹوٹے گا، نکاح بھی ٹوٹے گا، دونوں چیزیں کرنی پڑے گی. مر جاتا ہے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکے گا. ایسے ذہنیت والے لوگ اس کا سپورٹ کر رہے ہیں. بھئی یہ دنیا سے جا چکے ہیں، اس کو آخرت میں اللہ رب العالمین کے رحم کا اور کرم کی ضرورت ہے. ان کے گناہوں کو یاد نہ کیا جائے اور ان کے گناہوں کو دنیا میں چلایا نہ جائے، ان کے اوپر عمارت کھڑی نہ کی جائے، بیجا تعویل نہ کیا جائے. ان کو ضرورت ہے ابھی نیکی کی نیکی کیا جائے، اور ان کے جتنی ویڈیوز ابھی موجود ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کے متعلق غلط سند بیانیات، اس کو ختم کیا جائے. یہ 11 جو ہے یعنی گویا کہ تعویل کل گردش میں آئی اور میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے ذکر کروں. اب میں ایک نقطہ پیش کرتا ہوں، وہ یہ کہ دیکھیں، ایک ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی تھا. جیسے میری پوری تفصیل موجود ہے کہ میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، وہ میں بارہا اس کو جو ہے تجدید نہیں کرنا چاہتا. لیکن ایک پوائنٹ یہاں پہ یاد رکھنے کی ہے کہ وہ کیا وجہ تھی اور کیا علت ہے کہ اتنا بڑا دقاق اہل علم، جس کے علم کا لوہا پوری دنیا مانتی ہو، خصوصاً ہندوستان میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں تھا اس کی زبان کا. اتنا بڑا اہل علم جس نے 60 سال تک دین کی خدمت کی ہو، اہل سنت والجماعت سے لگا رہا ہو، ہزاروں کی تعداد میں ان کے افراد موجود ہوں، شاگرد موجود ہوں، بڑے بڑے عہدوں پر موجود ہوں. ایسا شخص جب انتقال کرتا ہے تو اس کی نمازی جنازہ پڑھنے پر اختلاف ہو جاتا ہے، ایصال ثواب کرنے پر اختلاف ہو جاتا ہے. یہ کتنی خطرناک موت ہے. اللہ ایسی موتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک نارمل انسان مرتا ہے، بھائی اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، امام صاحب نماز پڑھا دی، دفن کر دیا گیا، نماز جنازہ کوئی مسئلہ نہیں، کبھی کوئی یہ نہیں، مسلمان نے دفنا دیا گیا. اتنا بڑا اہل علم ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی حرکت ایسی ہونی چاہیے اور اس کی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے خلاف کوئی کام ہو، بلکہ لوگ خوشی سے لوگ تڑپے روئیں کہ یہ آدمی چلا گیا.
لیکن آج ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے فتوے تلاش کیے جا رہے ہیں، دارالعلوم کو خط لکھا جا رہا ہے، دارالعلوم کے اساتذہ کو فون کیا جا رہا ہے، معلوم کی جا رہی ہے کہ مسئلہ کیا ہے، کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے۔ اتنی خطرناک، اللہ حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ ساری چیزیں حضرت امیر معاویہ کی بد دعا لگی ہے ان کو، یہ جو انہوں نے ان کے اوپر بد زبانی کی، صحابی رسول کو برا الٹا سیدھا بولنا شروع کیا، تبھی سے معاملہ گڑبڑ ہے۔ اس لیے کم از کم ان کی موت پر تو ہم سب کو سبق حاصل کر ہی لینا چاہیے، اور ان کے اس حادثے اور سانحے سے تو سبق حاصل کر ہی لینا چاہیے کہ ان کو دفنانے کے لیے اثار ثواب کرنے کے لیے محتاج ہیں آپ لوگ۔ اور مجھے حیرت ہوئی کہ ایک فتویٰ جو ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، یزید کے اوپر فتوے لکھے گئے، اس کی روشنی میں ان کو دفنانے کا تلاش کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک گر جانا تھا اتنی بڑی شخصیت کو۔ اس لیے کبھی بھی کسی صحابی رسول کو معمولی نہ سمجھا جائے، وہ ہمارے دین کے اساس ہیں، انہی کے اوپر اسلام بنیاد پڑا ہوا ہے۔ اگر ان کو ہٹا دیتے ہیں تو قرآن آپ کے پاس کن واسطوں سے پہنچا ہے، حدیث کن واسطوں سے پہنچا ہے؟ صحابی کو ہٹا دیجیے، نہیں، آپ کے پاس دین سلامت نہیں رہے، اسلام سلامت نہیں رہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابی رسول کے تقدس کو اور صحابی رسول کی عظمت اور ان کے فضائل کا، ان کی سیرت کا اعتراف کیا جائے اور ان کو مانا جائے، اور ان کی زندگی کو ان کے اوپر جو ہے ان کو اپنا مشعل بنا کر کے زندگی گزاری جائے۔ اور یاد رکھیے، اس کے خلاف جو کام کر رہے ہیں اور جو سلمان ندوی کے نظریات کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو ہرگز اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کی نظریات اس قابل نہیں ہیں، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج شدہ ہے، اور بد سے بدبودار ان کے عقائد اور نظریات تھے، ان کو کسی بھی حالت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔